السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سی پریشانیوں کے شکار ہیں اور ہم پر بہت سے حالات آتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہم دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، لیکن اس پروردگار سے نہیں مانگتے ہیں، اس پروردگار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے پورے ذوق و شوق اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہات نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، دعا یہ ایک عبادت ہے، جس طرح دیگر عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جس طرح دیگر عبادتیں ہیں، اس طرح دعا بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، اس میں دعا کو عبادت، اس حدیث میں دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ دعا ہے کہ جو کوئی انسان اپنے رب سے اپنے لیے مانگتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ شخص اپنے رب کو قادر سمجھتا ہے، خالق و مالک سمجھتا ہے، فعال لما یرید سمجھتا ہے، اسی لیے ان سے دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیاں مانگتا رہتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے، اور دعا کی دوسری قسم وہ ہے کہ ایک آدمی اپنی غائبانہ حاجات میں صرف ایک رب کو پکارتا ہے۔ اس میں اس شخص کا عقیدہ ہے کہ میرا رب مشکل کشا بھی ہے، خالق و مالک بھی ہے، غیب داں بھی ہے، اور قادر مطلق بھی ہے، میں اس کو پکارتا ہوں۔ قرآن کریم میں اس دعا پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ پکار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو غائبانہ حاجات میں پکارتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک قرار دیا۔ تو یہاں صرف اللہ رب العزت کے پکارنے کو عین عبادت، بلکہ عبادت کا خلاصہ اور مغز قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کی روایت ہے میرے عزیز بھائیوں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ دعا کو چھوڑ دینا اللہ سے تکبر اور استغنا یعنی بے پرواہی اور بے فکری کی علامت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں،
اور جو حالات ہیں ان حالات کی درستگی کے لیے بھی ہم دعائیں کریں